25 اپنی زندگی کے 25 وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں، اور 25 کام لکھنے کے بعد آپ نے 20 کام اس میں سے کاٹ دینے اور 5 اہم ترین کاموں پر اپنی پوری توجہ، فوکس، ٹائم، وسائل، پیسہ وہ خرچ کرنی ہے۔ اور اب جو یہ 5 کام آپ کر رہے ہیں نا، یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ مزید پیسہ، مزید وقت آپ کی زندگی میں آئے، مزید ایسے لوگ آئیں جن کو آپ کام دے سکتے ہیں، اور پھر دوبارہ مہینے کے بعد آپ نے اپنے 25 کام لکھنے ہیں اور پھر اس میں سے یوں چھاٹی کرنی ہے۔ دس از دا بیسٹ رول آف ٹائم مینجمنٹ۔ دیکھیے وقت کیا چیز ہے، وقت ہی تو ہے ہمارے پاس، اور ہے کیا؟ ٹائم از دا اونلی کیپٹل اویلیبل، اینڈ از دس تھنگ از ناٹ مور امپاورنگ؟ کیا یہ جملہ آپ کو بہت زیادہ کانوں کو بھلا نہیں لگتا کہ وی ہیو کمپلیٹ کنٹرول آن آور ٹائم؟ ہمارے پاس ٹائم پہ مکمل کنٹرول ہے ہمارا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اور کیا ہے آپ کے پاس ٹائم کے علاوہ؟ دیکھیے اس ٹائم پر میں آپ کو ٹاکس دے رہا ہوں، یہ ٹائم میں اپنے مطابق، اپنی مرضی، جو میں چاہ رہا ہوں اس حساب سے میں خرچ کر رہا ہوں۔ سو ٹائم از دا بگیسٹ کیپٹل، بگیسٹ ریسورس وی ہیو۔ دیکھیے کتنا وقت کس چیز کو دینا ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور ہر کام کو اس کی اہمیت کے مطابق کتنا وقت دینا ہے، یہی آرٹ ہے، یہی زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ اور جو اس ہنر کو جان گیا، سمجھ لیجیے وہ کامیاب ہو گیا۔ عام طور پہ ہم ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ دیکھیے اس لسٹ کو بنانے کا حرج کوئی نہیں ہے، بنانی چاہیے، لیکن آج کام اتنے زیادہ ہو گئے کہ جب بھی ہم ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں وہ بہت زیادہ اوور پاپولیٹ ہو جاتی ہے، نئے نئے کام اس میں آتے رہتے ہیں، نئے نئے کام اس میں آتے رہتے ہیں۔ ہمیں ٹو ڈو لسٹ نہیں بلکہ پریورٹی لسٹ بنانی ہے، یعنی وہ کون سے کام ہیں جو سب سے پہلے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اہم ترین کام کون سے ہیں، پھر اس کے بعد اہم ترین کون سے ہیں۔ سو ٹو ڈو لسٹ نو، پریورٹی لسٹ یس، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تو اب جب آپ پہلے ہی 16 گھنٹے مصروف ہیں اور مکمل طور پہ آپ کا دن آکیوپائڈ ہے، تو اب مزید ٹائم کیسے دیں گے؟ بلکہ آپ تو اوور ٹائم لگا رہے ہیں، اور اس اوور ٹائم لگانے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں بیلنس نہیں رہا، آپ کی لائف وہ امبیلنس ہو گئی، اور بہت سے خطرات صحت کے وہ آپ کو لاحق ہو گئے ہیں۔ سو دا امپورٹنٹ تھنگ از یو کی ناٹ پٹ ان مور آورس۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، دس از دا ٹیک اوے۔ اٹس ناٹ دا آورس یو پٹ ان، اٹس وٹ یو پٹ ان دا آورس۔ دوبارہ سنیے، اٹس ناٹ دا آورس یو پٹ ان، اٹس وٹ یو پٹ ان دا آورس۔ یہ نہ بتائیں کہ آپ مصروف ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کن کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ نہ بتائیں کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں، رہنمائی لے کر کر رہے ہیں کہ اپنے طور پہ کرتے جا رہے ہیں۔ مصروف نظر آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں بہت مصروف ہوں۔ کس کام میں مصروف ہیں آپ؟ کیا وہ مصروفیت آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے کر جا رہی ہے یا اس سے مزید دور کر رہی ہے؟ سو اٹس ناٹ the hours you put in, it's what you put in the hours۔ ضرور اپنے گولز لکھیں، اپنے کام لکھیں، اپنے پلانز لکھیں، اور پھر ان کاموں کو ریویو کرتے چلے جائیں۔ جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی چلی جائے گی، یاد رکھیے کام بڑھتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے ان کاموں کو لکھا نہیں، کام مس ہو جائیں گے، کام آپ سے رہ جائیں گے، آپ بھول جائیں گے۔ سو کہتے ہیں کہ put your game plan on the paper۔ پٹ یور گیم پلان آن دا پیپر۔ آپ کو بہت زیادہ مشکلات، پریشانیاں، تکلیف، ٹینشن، انگزائٹی رہتی ہے، میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے مشین کبھی بھی پیپر کو اور پین کو ریپلیس نہیں کر سکے گی۔ اسکرین جتنی مرضی آگے چلی جائے وہ پیپر کو اور پین کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ تو آپ کو جب اتنی پریشانیاں، ٹینشنز ہوں تو آپ ایسا کریں کہ اپنی تمام ان باتوں کو صفحے پہ لکھ لیں۔ جب آپ صفحے پہ لکھیں گے آپ کو واضح طور پہ لگے گا کہ آپ کے ذہن سے وہ چیز اتر کے صفحے پہ منتقل ہو گئی ہے، اینڈ دس از اے پروسیس۔ سائیکالوجیکلی آپ ویل بینگ کے اس پوسچر میں آ جائیں گے۔ دیکھیے ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین میجر اینڈ مائنر، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا سیکھیے کہ ڈونٹ اسپینڈ یور میجر ٹائم آن مائنر ایکٹیویٹیز۔
آپ کے دن کے 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب آپ پیک پرفارمنس میں ہوتے ہیں، آپ کی پرفارمنس، آپ کی کارکردگی، آپ بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ ٹائم چھوٹے کاموں میں ضائع نہ کریں بلکہ اہم ترین کام اس ٹائم میں کریں۔ جیسے آپ صبح اٹھے، رات کی نیند پوری ہوئی ہے، اب آپ کے پاس ایک بہترین دن ہے، صبح کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس میں آپ بیسٹ آپٹیمل پرفارمنس دے سکتے ہیں، تو اس میں آپ موبائل فون یا کوئی ایسی چیز پکڑ کے اپنے آپ کو ختم نہ کریں بلکہ اس ٹائم پہ بہترین پرفارمنس دیجیے۔ یقین کیجئے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، مصروف ہونا مشکل نہیں ہے، کس کام میں آپ مصروف ہیں یہ چیز بہترین ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو 6 گھنٹے دیے جاتے ہیں درخت کاٹنے کے لیے، if you have been assigned 6 hours to cut a tree, then try to spend 4 hours to sharpen the blade and then 2 hours will be well enough to cut the tree۔ اگر آپ کو 6 گھنٹے درخت کاٹنے کے لیے دیے گئے تو آپ اس میں سے 4 گھنٹے اپنے کلاڑے کو تیز کریں اور 2 گھنٹے میں درخت کاٹیں۔ دس از اسمارٹ ورک۔ اور پھر کنسنٹریشن، توجہ بڑی ضروری ہے اگر آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کنسنٹریشن، نو پری آکیوپیشن۔ دیکھیے، when your business day starts، آپ کا بزنس کا ڈے کب سٹارٹ ہوتا ہے، یا آپ جاب کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا جاب والا جو ڈے وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا if you start your business day in the shower at the breakfast table, things will be messed up. Don't start your business day until you get to your office. Don't start your university day until you get to the university. جب تک آپ اپنے بزنس، اپنے آفس میں پہنچ نہ جائیں، جب تک آپ اپنی یونیورسٹی میں پہنچ نہ جائیں، اپنا بزنس سے سٹارٹ نہ کریں۔ آپ باتھ روم میں شاور لے رہے ہیں، وہاں پر آپ نے بزنس سے سٹارٹ کر دیا۔ آپ بریک فاسٹ کی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے اپنا بزنس سے سٹارٹ کر دیا۔ نہیں، اس طریقے سے وہ تھنگز میسڈ اپ ہو جائیں گی۔ آپ گارڈن میں موجود ہیں، سیر کرنے، فطرت کے قریب ہونے کے لیے گئے ہیں، واک کرنے گئے ہیں، لیکن آپ سوچ بزنس کے بارے میں رہیں، اور آپ بزنس میں گئے ہیں، وہاں پہ آپ گارڈن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو تھنگز ول میسڈ اپ، کنسنٹریشن نہیں رہے گی۔ جب آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، رستے میں آپ ہیں تو آپ رستے کو انجوائے کر سکتے ہیں، آپ بریک فاسٹ کھا رہے ہیں، اپنی فیملی کو وقت دے سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ کاروبار تب کرنا جب آپ کاروبار کی جگہ پر پہنچ جائیں فل کنسنٹریشن کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے برنگ بیک دیز 2 words in your life، یہ 2 لفظ اپنی زندگی میں واپس لے آئیں۔ نمبر 1، نو، ٹرائی ٹو سے نو، نہ کہنا سیکھیے، اینڈ اوائڈ ایٹ آل کاسٹ، ہر قیمت پر یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ آپ کے پاس وقت محدود ترین سرمایہ ہے، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، اس وقت کو چھوٹے کاموں میں یا ان لوگوں کے ساتھ نہ گزاریے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ 3-4 دن 5 دن بہت زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں اور کام کے دوران بریک بھی نہیں لیتے، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ سارے دن میں سوائے کام کے کچھ اور چیز نہیں سوچ رہے۔ ورنہ اگر آپ کو پتہ کہ 3 بجے تو آپ نے کھیلنے چلے جانا ہے، آپ صبح سے لے کے جو کام کر رہے ہیں توجہ ساری آپ کی 3 بجے پر ہی ہوگی۔ اینڈ ون آف دا مین تھنگس ٹو مینیج یور ٹائم از ہاؤ ٹو مینیج یور فون۔ وہ بندہ جو اپنا فون مینیج کر لیتا ہے وہ اپنا ٹائم بھی مینیج کر لیتا ہے۔ فون مینجمنٹ بڑی ضروری ہے۔ جب بھی آپ ٹیلی فون، موبائل فون اٹھانے لگے، اس وقت آپ یہ سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ میں نے اس موبائل فون پہ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کتنی دیر موبائل فون پہ لگانی ہے میں نے۔ آپ نے ای میلز چیک کرنی ہے، امپورٹنٹ ورڈز چیک کرنے ہیں، کچھ آپ کی ٹائم لائن میں ایسی فیس بک کی چیزیں جس کو آپ گو تھرو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنی گیلری میں ایسی کچھ فولڈرز بنائے ہوئے جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے، جن کو دیکھ کر آپ کا ایک رویہ بنتا ہے، آپ سیکھتے ہیں۔ بس 10 منٹ کے بعد آپ موبائل فون کو چھوڑ دیں۔ انسان کی فطرت اس کام کی طرف ہوتی ہے جو آسان ہوتا ہے، تبھی ہم کتاب نہیں پڑھتے، موبائل فون کھول لیتے ہیں کیونکہ موبائل فون پہ کام آسان ہے اور پھر اس کے اوپر سکرولنگ زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ہی ٹائم جو آپ نے موبائل کو الوکیٹ کیا ہے وہ ختم ہو جائے، فوراً سے پہلے موبائل فون کوئٹ کر دیں۔ ناؤ ورک ایکسپینڈز، ریممبر، کام پھیلتا ہے جتنا آپ اس کو پھیلانا چاہیں۔ اگر میں نے اس کمرے کی صفائی کے لیے 30 گھنٹے رکھے ہیں، میں 30 گھنٹے میں کام کمپلیٹ کروں گا۔ 30 منٹ رکھے ہیں، میں 30 منٹ لوں گا، اور اگر میں نے 3 منٹ رکھے ہیں، یقین کیجئے میں 3 منٹ میں کام کو ختم کروں گا۔ جو بھی کام آپ کرنے لگے ہیں اس سے پہلے ٹائم فکس کریں۔ آپ نے کالج سے گھر آنا ہے، ٹائم فکس کریں، ورنہ بہت آہستہ آہستہ چل کے آئیں گے، دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔
آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس کا ٹائم فکس کیجئے. اور ریممبر، ڈونٹ بی اے پرابلم سالور آل ڈے. آپ کی ذات کوئی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ جب چاہا فون کر لیا اور آپ سے مسائل کا حل پوچھ لیا. ایسے نہیں ہوتا. سارا دن مسائل کی طرف توجہ رکھیں گے تو نئی چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. مسائل کی طرف توجہ نہ رکھیں. سارا دن کریٹو رہیں، کوئی ایکٹیویٹی کریں. ہاں، دن کے کچھ حصے میں مسائل کی طرف توجہ رکھیں. ایک بہت بڑا بزنس مین کہتا ہے کہ سارا دن مجھے جو مسائل آتے رہتے ہیں، ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو توجہ دینی ہوتی ہے، ورنہ میں نے شام کا وقت رکھا ہوا ہے کہ شام کو مجھ سے پرابلم ڈسکس کریں، میں پرابلم سالو کروں گا. اب سارا دن جو پرابلم آ رہی ہے میں اس کو نہیں انٹرٹین کرتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مسائل بتاتا ہے میں اس کو صحیح جواب نہیں دیتا. 10 منٹ بعد وہ خود کہتا ہے کہ جی مسئلہ حل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اب. اور شام کے وقت ان سارے مسائل کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں کون سا مسئلہ حل کرنے والا ہے، کون سا مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو پروسیڈ کرتا ہوں. ریمین الرٹ، ریمین الرٹ. دنیا بدل رہی ہے، نئے سے نئے چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. موبائل فون کے اندر ہی ہزاروں چیزیں موجود ہیں. ہمارے ارد گرد ایجادات کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پرانے طریقوں کے مطابق اپنے وقت کو گزار رہا ہوں اور وقت کو ضائع کر رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں میں آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈز کے اوپر ہوں. پرانے زمانے میں کیلکولیٹر سیپریٹلی یوز ہوتا تھا، پرانے زمانے میں تار والی موبائل ٹیلی فون ہوتا تھا، ابھی بھی ہے، اس کی امپورٹنس بھی ہے، لیکن ایسی چیزیں آ چکی ہیں جو کہ ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، کم وقت میں زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں. سو ریمین الرٹ. اگر آپ کو وسائل ہیں تو ان چیزوں کو ضرور استعمال کیجئے. آسک کوسچن، سوال کریں، ضرور سوال کریں. سوال کریں، اچھے سوال کریں. ایک بزنس مین کے مطابق لوگ کبھی بھی پہلے دوسرے سوال پہ صحیح جواب نہیں دیتے. اگر آپ 2 دفعہ سوال کر چکے ہیں، 2 دفعہ مزید سوال کریں. وہ کہتا ہے میرا کوئی ملازم آیا کاروبار میں اور اس کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی، وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا تھا، دل چرا رہا تھا اور صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا. میں نے پہلے اس سے پوچھا، اس نے کوئی ایسا مبہم سا جواب دیا. پھر پوچھا، پھر اس نے بات کو ٹال دیا. تیسری دفعہ جب پوچھا تو پھر اس نے بتایا کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے. اب گھر کا مسئلہ ظاہری بات ہے پوری لائف کو آکیوپائی کر لیتا ہے. سو آسک کوسچنز، آسک کوسچنز اینڈ نیور. ناؤ ریممبر دیز 4 تھنگس. یہ 4 چیزیں غور سے سنیے گا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ڈو، ڈیفر، ڈیلیگیٹ اینڈ ڈیلیٹ. ڈو، ڈیفر، ڈیلیگیٹ اینڈ ڈیلیٹ. ڈو سے مراد وہ کام ہے، چھوٹے کام جلدی جو ہو جاتے ہیں آپ نے وہ کام کرنے ہیں. وہ کام جو جلدی ہو جائیں، چھوٹے ہوں، اور وہ کام جب آپ کر لیں گے بہت زیادہ آپ کی زندگی میں مومنٹم آ جائے گا، باقی کام بھی ہونے شروع کر دیں گے. ڈیفر، کچھ کام ایسے جن کو پوز کر دیں، ابھی نہیں وہ کرنے، پوز کر دیں، مستقبل میں دیکھیں گے. ڈیلیگیٹ، ری اسائن، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جن کو آپ نے خود نہیں کرنا بلکہ دوسروں کے سپرد کرنا ہے. آپ وہ کام کریں گے تو جس انداز سے کریں گے کیا ہی بات ہے، لیکن دوسرے لوگ اگر وہ 80% بھی صحیح کر لیں تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فری کریں. اور ڈیلیٹ، بہت سے کام ایسے ہیں جن کو آپ نے زندگی سے نکالنا ہے. اپنے زندگی میں روزانہ ہونے والے کاموں کو دیکھیں گے تو یہ سب باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، کمٹ ٹو دا ٹاسک وچ یو انکلوڈ ان ڈو لسٹ. جو کام آپ نے ڈو لسٹ میں لکھ لیے کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں، اب پوری توجہ کے ساتھ، انتہائی انہماک کے ساتھ وہ کام آپ نے کرنے ہیں. کبھی کبھار ہمارے سامنے کلٹر آ جاتا ہے، بہت سے کام آ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کون سا کام کریں. ایسے وقت میں وہ کام چنیں جس کام کا اثر باقی سارے کاموں پر ہے. ایک کام وہ ہے جو کام آپ نے کر لیا تو سارے کام آپ کو آسان لگنے لگ جائیں گے اور سارے کاموں کو کرنا زیادہ بہتر ہو جائے گا. سب سے پہلے وہ کام پکڑیں اور وہ کام چننا کوئی مشکل نہیں ہے. ریممبر، یو آر ناٹ لیزی، جسٹ پیرالائزڈ بائی ٹو مینی ڈیزائرز. آپ سست نہیں ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا جسم مفلوج ہوا ہوا ہے کیونکہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے لسٹ نہیں بنائی ہوئی، آپ ایک وقت میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے یہ انہیپینس اور ایک بے ربطگی کا، اداسی کا ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو ارینج کر لیں. کہا جاتا ہے نا کہ درخت لگانے کے 2 بہترین وقت ہیں. ایک آج سے 10 سال پہلے تھا، ایک آج ہے. آج لگا دیں گے تو 10 سال بعد والوں کو فائدہ ہو جائے گا. سو ریممبر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
وقت کی بہت اہمیت ہے, بلا شبہ وقت کی اہمیت ہے, بٹ ریمبر اٹس اے small expenses which must be taken care of, as a little and small hole in the ship will drown it. کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے خرچوں کی طرف توجہ ضرور دو, کیونکہ چھوٹا سا سوراخ بھی اگر کشتی میں ہو جائے وہ اس کو ڈبو دیتا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے فضول کام جو آپ کر رہے ہیں, ان فضول کاموں کو چھوڑیں گے نا, چھوٹے چھوٹے ہیں وہ, آپ کی پوری زندگی آرگنائز ہو جائے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ویکنڈ آ گئی ہے, ویکنڈ کے اوپر تو اب خوشی کریں, سب کچھ کریں. دیکھیں ویکنڈ وہ دن ہے, وہ ٹائم ہے جو آپ کے پاس فری ہے, اور آپ اس ویکنڈ کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے استعمال کریں. زندگی سے بھاگیں نا, ان دنوں میں زندگی سے بھاگیں نا, لائف سے اسکیپ نہ کریں بلکہ لائف کو یوز کریں. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ, وقت بہت بڑا مرہم ہے. کوئی مرہم وغیرہ نہیں ہے, وقت صرف ایک موقع ہے. آپ کو موقع دیا گیا, آپ اس موقع میں اب کیا کرتے ہیں؟ زخم لگ گیا اور پھر آپ کو وقت دیا گیا. یہ مرہم نہیں ہے, یہ موقع ہے. اگر آپ اس وقت کے اندر اچھی سوچ رکھتے ہیں, آپ اس وقت میں ٹریننگ لیتے ہیں, آپ اس وقت میں اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, آپ اس وقت کے اندر ریڈنگ کرتے ہیں اچھی, آپ اس وقت میں عبادت کرتے ہیں, تو اب وہ وقت واقعی مرہم بن جائے گا اور آپ کو ہیل کر دے گا, آپ کو ٹھیک کر دے گا. ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو خودکشی کرتے بھی دیکھا ہے, تباہ و برباد ہوتے بھی دیکھا ہے. So time is not the healer, time is only a chance given to you. تو میرے محترم سامعین کرام, آخر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی زندگی میں اگر آپ پراپر مینجمنٹ چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں, انفالو کر دیں, ڈس لائک کر دیں, انفرینڈ کر دیں, اریز کر دیں, اور ڈسکنیکٹ ہو جائیں ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے جو آپ کو مقصد سے دور کر رہی ہیں. صرف فیس بک پر نہیں بلکہ اصل زندگی میں بھی. اور لاسٹ ون از ٹائم منی. کیا وقت پیسہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کیا وقت پیسہ از ٹائم منی؟ اور ٹائم از مور امپورٹنٹ دین منی. کیا وقت پیسے سے زیادہ ضروری ہے؟ اس میں ڈفرینس پایا جاتا ہے. ایک سروے ہوا تھا 2000 بندوں پہ, اس میں 64% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو پیسہ ہے وہ وقت سے زیادہ اہم ہے. لیکن وہ لوگ جو وقت کو پیسے سے زیادہ اہم قرار دیتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. دیکھیے جو جوان آدمی ہوتا ہے وہ پیسے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کرنے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہوتا, تو وہ ٹائم بہت ہوتا ہے اس کے پاس, وقت زیادہ ہے, پیسہ کم ہے اس کے پاس, وہ پیسے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے. اور نمبر 2 کے اوپر وہ لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ وقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے وقت اب بہت کم رہ گیا ہے. اور شادی شدہ لوگ بھی وقت کو اہمیت دیتے ہیں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکے, کاروبار کو ٹائم دے سکے, سب کچھ کر سکے. تو ریممبر ٹائم از ناٹ منی. 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے تھے, ایک بندہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے. دوسرے نے پوچھا یار مجھ سے بات کر لو صحیح طرح, گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھیں جی میرا تو 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ $1000 کا ہوتا ہے, اور میرے گھنٹے ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر حیرانی کی بات یہ تھی, اس نے بتایا کہ میں جب اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تب بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں. تو جب آپ کا گھنٹہ $1000 کا ہو جائے گا تب تو آپ ریس میں لگے ہوئے ہیں, زندگی گزار نہیں رہے آپ. یو آر جسٹ ان اے ریس, یو آر ان اے کمپٹیشن, یو ول سفر فرام ڈیزیزز. اتنا تیز نہ بھاگیں, ٹائم از ناٹ منی. دیکھیے ایک بندے کی بہت بڑی گاڑی تھی اور اس پہ ڈینٹ پڑا ہوا تھا, وہ ڈینٹ ٹھیک نہیں کرواتا تھا. اس سے لوگ پوچھتے تھے بھئی ڈینٹ کیوں نہیں ٹھیک کراتے, پیسہ بھی ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا تھا کہ اتنی تیز زندگی میں نہ بھاگو کہ تمہیں پتھر پھینک کے روکنا پڑے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دن اس کے دوست نے بٹھایا, پوچھا کیا مسئلہ یار, تم عجیب سی بات کر دیتے ہو. کہتا ہے ایک دفعہ میں گاڑی پہ جا رہا تھا, اچانک گاڑی کے اوپر ایک اینٹ آ کے لگی. میں غصے میں اترا, دیکھا ایک بچہ نیچے سے سڑک پہ آ رہا تھا اور اس نے گاڑی پہ اینٹ پھینکی تھی. اس بچے نے گاڑی پہ اینٹ پھینکی تھی, میں نے اس کو غصے سے دھاڑا, اوئے تم نے کیا کر دیا, کہاں سے پیسے بھرو گے اس کے, اتنے پیسے اس کے, مہنگی یہ گاڑی ہے یہ. وہ بچہ رو رہا تھا, کہنے لگا صاحب مجھے پتہ نہیں چلا, صاحب مجھے نہیں سمجھ آئی, مجھے بس اتنا تھا کہ میں پتھر پھینکوں گاڑی رک جائے. وہ میرا باپ گرا ہوا ادھر, اس کو جا کے اٹھا دو. وہ تھوڑا سا رک گیا, اس نے سوچا یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا. اس سے وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کافی بھاری انسان وہ زمین پہ گرا ہوا ہے, ساتھ ویل چیئر پڑی ہوئی ہے. صاف ظاہر تھا کہ ویل چیئر سنبھلی نہیں ہوگی اور وہ بندہ نیچے گر گیا. اب اس کو ساری کہانی پتہ چل گئی کہ وہ بچہ بڑی دیر سے گاڑیوں کو روک رہا ہوگا اور گاڑی رک نہیں رہی ہوگی. بچے کا باپ گرا ہوا تھا, اس کو خراشیں بھی لگ چکی تھی. تو واحد طریقہ اس کو یہی لگا کہ وہ اینٹ پھینک کے گاڑی کو روک دے.
اس بندے نے اپنے بٹوے سے 50,000 روپے نکالے، اس بابے کی جیب میں ڈالے اور واپس آ گیا۔ ایک این جی او سے رابطہ کیا، اس کچی وادی مجھ سے اسکول کھولا، کالج کھولا، اور کافی زیادہ کام کر کے اس جگہ کے اوپر اس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور اب وہ اسے ڈینٹ ٹھیک نہیں کرایا۔ وہ سب سے یہ کہتا تھا کہ زندگی میں اتنی تیز نہ دوڑو کہ تمہیں اینٹ مار کے روکنا پڑے۔ یاد رکھیں، آپ کے دل میں سرگوشی ہوتی ہے، آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ رکتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اینٹ پھینک کے روکا جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کاروبار، پیسہ، انویسٹمنٹ، بینک، ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور ان رشتہ داروں کے علاوہ بھی بہت سی خاموش چیخیں موجود ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے، واسطہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کو اینٹ پھینک کے روکا جائے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ ٹائم از ناٹ منی، ٹائم از لو، ٹائم از افیکشن، ٹائم از سمپتھی، اینڈ ٹائم از فیملی۔ سامعین کرام، انشاءاللہ ہمارے ڈیزائن یور لائف کا یہ لیکچر چلتا رہے گا، ہر اتوار کو 7 بجے ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔